عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا۔ معاشرہ ہو گھر ہو میرا، امن کا گہوارہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ امجد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھیے لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں، اور یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے، اور 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب آتا ہے 27۔ تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی شب جو ہے یہ ماہ رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور دیگر جو ہے مفسرین نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے، کہ فرمایا کہ دیکھو کعبۃ اللہ المشرفہ کے پھیرے ہیں 7، صفا مروہ کی سعی کے چکر ہیں 7، آسمان بھی ہیں 7، زمین بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7۔ تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی جو یہ 7ویں شب ہے، یعنی 27ویں شب، یہ لیلۃ القدر کی شب ہے۔ اس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ممکنہ لیلۃ القدر ہے، اگرچہ ہم اس کو یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طرح بزرگوں نے، اولیاء نے، محدثین نے اس کا مشاہدہ کیا اور بیان کیا، تو آج کی رات کی مناسبت کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ ہماری بڑی علماء کی تعداد اور 27ویں شب کو ہی شب قدر کہتی ہے۔ اس میں قرآن نازل ہوا، اس کی ایک شب قدر کی ایک جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کی رات۔ تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نہ صرف اہمیت بیان کی بلکہ ترغیب دلائی کہ اعتکاف کریں اور آخری عشرے کا اعتکاف کریں، جو کہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی مرد حضرات مساجد میں بیٹھتے ہیں، اور دنیا میں اگر بات کریں تو شاید لاکھوں لاکھ کی تعداد مساجد میں بیٹھتی ہے۔ اور اس میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہماری ترغیب عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یعنی آپ نے پورا ماہ شب قدر کے تعلق سے فرمایا، پھر فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ شب قدر پانا بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے۔ ہمارے یہاں صرف نئے کپڑے پہن لینے کو ہی عموماً سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں، آپس میں ملنا جلنا سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں۔ عبادت میں بھی سلمان بھائی بہت زیادہ مطلب کہ ویریشن لایا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ کہیں کہ میں صرف نفلیں پڑھتا رہوں گا تو آدمی نفل پڑھتے پڑھتے بھی تھک جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ یار چلو کچھ اور۔ تو اپنی عبادت کو بھی آپ مختلف انداز سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ مجھے اتنا بار اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اتنی بار میں نے سبحان اللہ کی تسبیح کرنی ہے، الحمدللہ کی تسبیح کرنی ہے، کلمہ طیبہ کی تسبیح کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کرنی ہے۔ تو یوں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو 4 کلمات وہ ہیں جو کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ہی مشورتاً ایک بات ڈسکس کر رہا ہوں، تو بھائی 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، اگزامپل ہے، تو 400 تسبیحات یہ ہو گئیں۔ اچھا اب کیا کروں؟ سورہ ملک بھی میں نے تلاوت کرنی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے سورہ یاسین بھی پڑھ لینی ہے۔ اگر جو قرآن کریم ختم کریں 100 کرو مرحبا، پورا پارہ پڑھ لیں 100 کرو مرحبا، ورنہ کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف آپ نے پڑھ لینی ہے، یہ آپ نیت کر لیں۔ صلاۃ و توبہ پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت صلاۃ و توبہ کی پڑھ لیں۔ تو یہ جب اس طرح آپ اگر اپنے آپ کو دیں گے نا، پھر اگر نیند آتی ہے تو چلو تھوڑی دیر آدھا ایک گھنٹہ آرام کر لیا،
اور پھر تہجد کی نماز نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. اور اسی دوران مدنی چینل پر آپ رہیں. مدنی چینل کے ذریعے آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی تو اگر صحیح نیت کے ساتھ بیٹھے تو انشاءاللہ یہ آپ اوورال عبادت میں مصروف ہوں گے. اصل میں یہ سب باتیں تو میں کر تو رہا ہوں آپ سے، یہ سب اب ہماری اپنی ہرس اور اپنی لالچ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنی ہرس ہے، کتنی لالچ ہے. ورنہ تو نہیں چلے جاتے ہیں دوستوں میں، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، باتوں میں چلے گئے، گھر میں باتوں میں بیٹھ گئے. اب ایک گھر میں پورا سال گزارا، دوستوں میں پورا سال گزارا، آپ اور میں اگلے سال ہوں گے زندہ. کہتے ہیں نا بس اس کا پورے کا پورا حصہ میں نے لینا ہے، پورے کا پورا حصہ. ہم وہ کبھی آپ نے شہد کی بوتل سے شہد تو نکالا ہوگا، پھر آخر میں شہد رہ جاتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، اس میں پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈال کے ہلاتے ہیں اور پھر پیتے ہیں. یار کوئی شہد چلا نہ جائے، پوری کی پوری اس کی جو ہے، پھر اس کے بعد پانی ڈالیں گے، پھر پئیں گے، اب لگے گا کہ نہیں اب شہد کا جتنی در و دیوار، یہ اس کی دیواروں پہ بھی جو شہد لگا تھا نا کہنا وہ بھی میں پی چکا ہوں. یعنی پورے کا پورا لے لیا نا، پورے کا پورا لے لیا. کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ کر تو سکتے ہیں، یہ قطرہ بھی نہ چھوڑے. اگر آپ کو لگے کہ یار یہ ایک کمرہ، اس کے اندر اتنا گولڈ پڑا ہوا ہے، سونا پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا بڑی بڑی اینٹیں اٹھا کر نکلیں گے یا تو نکالیں گے کہ ایک ذرہ بھی گولڈ کا آپ نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں، بلکہ ساتھ میں جھاڑو بھی لے جائیں گے، جو بھی ہو کچرا مچرا بھی لے کر نکلو، کوئی نکل جائے. تو بندہ دنیا کمانے میں، دنیا کی محبت میں اتنا مگن ہو جاتا ہے. میں تو چاند رات کے بارے میں مجھے پتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ دکانیں تک بند نہیں کرتے، عید کی نماز تک دکانیں بند نہیں کرتے، صحیح ہے. پورے کا پورا کمانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نوجوانوں، آپ سے بھی درخواست ہے، یہ دوستوں میں گھومنا پھرنا، موٹر سائیکلیں، یہ وہ نہیں. عاشقان رسول کی صحبت میں جائیں، بیٹھ جائیں اور بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے سر جھکا کر بیٹھ جائیں، سنیں، دیکھیں، روئیں. نجات کی تین باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے، تو آپ نے نجات کی تین باتیں ارشاد فرمائیں. نمبر 1، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. نمبر 2، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بیکار فضول اپنے گھر سے نہ نکلو. اور نمبر 3، گناہوں پر رو، دل آزاری نہیں کرنی ہے. مسکرانا بھی سنت ہے، گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، آل اولاد کے ساتھ. یہ مطلب عبادت کرنی ہے ٹو دورا، یہ جھاڑ کر عبادت نہیں ہوتی. ہم عبادت کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے، نہ اللہ پاک کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے. ہم تو عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. میرے پاس یہ ترجمہ کنز الایمان ہے سامنے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ سورہ مومنون آیت نمبر 60 پارہ 18. اس کی تفسیر خزان عرفان کی میں سناتا ہوں آپ کو. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ فرمایا اے صدیق کی نور نظر، ایسا نہیں، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائے. یعنی یہ جو اللہ سے ڈرنے والوں کا جو یہاں ذکر ہوا ہے نا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شرابیں پیتے ہیں اور جوئے کھیلتے جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پاک کہیں ایسا نہ کہ ہمارے اعمال قبول نہ فرمائے. تو جو یہ نیک لوگوں کی جو ہم سیرت پڑھتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، یہ نیکیاں کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری نیکیاں قبول کرے. ہم گناہ گار، ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ روئیں، اس کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائیں. اور اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو اس کی بارگاہ میں بہے، جو اس کے خوف سے بہے.
کہ اللہ پاک اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں رونا بھی نصیب ہو۔ ایک تو بات بھی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، تنگ دستی کے لیے، پریشانیوں کے لیے روتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں روئے گا تو کہاں روئے گا کہ یا اللہ یہ سب ہے تو، اور آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہم کو یہ سارے اس میں مسائل جو ہیں گھر بار کے، اللہ پاک اس میں بھی آسانی کر دے۔ یہاں بھی اپنے رب کے آگے نہیں مانگو گے تو کہاں مانگیں گے یار، وہی تو دینے والا ہے۔ مگر صرف یہی کرنا ہے، کیا مغفرت نہیں مانگنی، بخشش نہیں مانگنی، اللہ پاک سے نزا کی سختیوں میں آسانی نہیں مانگنی، اللہ پاک سے نیکی کی توفیق نہیں مانگنی، اللہ پاک سے ہم نے عبادت کی توفیق نہیں مانگنی، اللہ پاک سے ہمیں شکر گزاری کی بھیک نہیں مانگنی کہ تیرا شکر گزار بندہ بنا، مولا تیری نافرمانیوں سے اب تو نجات دے دے، مولا معاف کر دے، کیا اسے معافی نہیں مانگنی کہ اس کو معاف کرنا پسند ہے؟ وہ بندہ جو اسے معافی مانگتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے؟ کیا اس سے قبر جنت کا باغ بن جائے میرا؟ یہ بھیک نہیں مانگنی، بولا میری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے تیری رحمت ہی کا تو آسرا ہے۔ کیا ہم نے اللہ پاک سے قیامت کے دن اس کے عرش کے سائے کی بھیک نہیں مانگنی کہ جب قیامت کی اٹھوں تو مولا تیرا عرش کا سایہ مجھے مل جائے کہ میں قیامت کی دھوپ سے بچ جاؤں؟ اس سے پیارے حبیب کی شفاعت نہیں مانگنی، اس سے بلا حساب جنت میں داخلہ نہیں مانگنا ہے کہ ہم سے حساب ہی نہ لیا جائے؟ ہاں، بے شمار بندے ہوں گے جنہیں اللہ پاک کی بارگاہ سے بغیر حساب جنت میں داخلے کا کی خوشخبری دی جائے گی، بے حساب اللہ کے بندے ہوں گے جنہیں اللہ پاک جنت میں داخلے کی خوشخبری عطا کرے گا۔ تو ہم بھی انہی میں ان میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ ہے مطلب مانگنے کے لیے دنیا کی آسانیاں، دنیا کی پریشانیوں سے نجات مانگنا ہے، بے اولادوں کو اولاد مانگنی ہے، پریشان حالوں کو پریشانی ختم کرنے کی التجا کرنی ہے، بے روزگاروں کو رزق حلال آسان و طیب مانگے۔ جی ہاں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اللہ پاک سے صرف روزی نہ مانگے، آسان و طیب روزی مانگے، رزق حلال مانگے۔ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور گھر نہیں چلتا، بعضوں کو اتنی آسان ہو جاتے ہیں 6 سے 7 گھنٹے کماتے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو ایسی اچھی روزی دی ہوئی ہے۔ تو روزی رزق حلال آسان و طیب ہو، پاکیزہ طیب ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، تو یوں گھر کی کشادگی مانگیں، گھر کا امن مانگیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ کوئی قطع رحمی والا معاملہ ہے ذاتیات کی بنیاد پر تو اس کو بھی کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ تو اپنے دل کو بندہ پاک کرے، دل کو صاف کرے، تکبر سے پاک کرے، حسد سے پاک کرے، مسلمانوں کی دشمنی سے پاک کرے، اور جب آلائشیں دل سے بندہ یہ دور کرے گا، باطنی امراض دل سے دور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کے دل کو اپنے انوار و تجلیات کا ایک منبع بنا دے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک چاشنی جو ہے یہ انسان انشاءاللہ الکریم اس کو محسوس کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کی، اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کا ایک ادب، احسن الویال آداب دعا، فضائل دعا میں ایک دعا کا ایک ادب لکھا ہوا ہے کہ یعنی قبولیت دعا کے تعلق سے جی جن کے حقوق اس کے ذمہ ہو ادا کرے یا ان سے معاف کرا لے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ خلق یعنی بندوں کے مطالبات گردن پر لے کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ایسا ہے، اب سنیے، ایسا جیسے کوئی شخص بادشاہ کے حضور بھیک مانگنے جائے اور حالت یہ ہو کہ چار طرف سے لوگ اسے چمٹے داد و فریاد کا شور کر رہے ہیں، اسے گالی دی، اسے مارا، اس کا مال لے لیا، اسے لوٹا۔ غور کرے اس کا یہ حال قابل عطا ہے یا قابل سزا ہے؟ یعنی یہ کتنی اہم بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں کی ہے کہ ہم جب اللہ پاک سے دعا کریں تو ہم لوگوں کے حقوق ادا کر کے اور ان سے معافی لے کر دعا کریں، ورنہ تو ہمارے ساتھ جو
کسی کو ظلم کیا ہے، کسی پر زیادہ پلوٹ کھا گئے، کسی کا مال کھا گئے، کسی کے ساتھ کیا کیا، کسی کا کیا کیا کہ تو گالیاں دی ہیں، ان کے دل آزاریاں کی. اب یہ سارے مطالبے کرنے والے لوگ جو جن کو حقوق العباد کا جہاں سے تعلق ہے وہ تو ہم نے معاف کرا ہی نہیں. تو جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں فرماتا. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے گھروں میں بھی جس کی آپ نے حق تلفیاں کی ہیں، جو آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے ان کی حق تلفیاں کی ہیں، تو جن سے معافی ہے تو معافی ہے، جن سے تلافی ہے کہ اب پیسے کھا کر بیٹھے کہ معاف کر دیجئے گا، تو بولے پیسے تو معافی ہے بھیا. پیسے رکھ کر کون سی معافی ہوتی ہے کہ پیسے دبا کے بیٹھو اور معافی بیٹھو. تو یہ کہ کسی کی گردن پکڑ کے رکھو اور اس کو درد کے مارے وہ بیچارہ اس کی سانسیں بند ہو رہی ہے اور دبا کے رکھا ہے، یار معاف کر دینا، یار معاف کر دینا. بولا گردن تو چھوڑ، معاف کر دو. تم معاف، بولا گردن تو چھوڑ یار معاف کر دو. بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ ان کے حق کھا کر بیٹھے، یتیموں کے حق کھا کر بیٹھے، بہن ناراض ہو کر بیٹھی اس کا حق کھا کر بیٹھے، یتیم بچوں کے حق کھا کر بیٹھے، لوگوں کا قرضہ کھا کر بیٹھے ہوئے. جو کھا کر بیٹھے میں ان کو کہہ رہا ہوں، لوگ تو قرضہ کھا کر بیٹھے ہوئے، کسی پر ظلم کر کے بیٹھے، کسی پر زیادتی کر کے بیٹھے ہوئے. تو بتائیں کہ جن کے ہم حق کھا کر بیٹھے ہوئے، جن پر زیادتی کر کے بیٹھے ہوئے، وہ مظلوم تو ہمارے لیے بد دعائیں کریں اور ہم اللہ پاک سے دعا کریں. تو پہلے تو ان کے حقوق تو ادا کریں جنہوں نے ایسا کیا ہوا ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور مظلوم کی دعا یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے اس کی دعا کرنے، قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ کرتا ہے وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے. قول شامل کرتے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار عشاء کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو پوری رات کا ثواب ملے گا. اب یہ جو بات کرتے ہیں نا لوگ، وہ اب کیا کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد نا کھیل کود میں مشغول ہو جائیں گے اور یا بالخصوص موبائل کو لے لیں گے اور پوری رات گزار دیں گے، فجر پھر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے. تو اگر کوئی کہتا ہے یار عبادت کر لو، کہتا ہے کہ تو ہے ابھی نماز پڑھ کے آؤں صبح پڑھ لوں گا، عبادت ہی عبادت ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، بالخصوص طاق راتوں کے بارے میں؟ علم کی کمی ہے، غفلت ہے اور نفس و شیطان کی شرارتیں ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جو حدیث پاک میں آیا کہ عبادت کا ثواب، تو اس پر تو ہم کو کلام نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو پھر جو رات کا یہ پورا حصہ جو غفلت میں گزارا، اور پھر وہ روایتیں اور وہ واقعات کے جس پہ رمضان کی بے ادبی کرنے کے تعلق سے جو پکڑ ہے اور جو اس تعلق سے جو سزائیں آئی ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ وہ بھی خاص یہ رات کہ جو عبادت کی رات تھی، اس میں یعنی کہ یہ تو راتیں سب کچھ چھوڑ کر عبادت کرنے کی رات ہے. تو یہ علم کی کمی ہے اور بعض اوقات بس خود کو دھوکہ دینے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اصل تو دل گناہوں میں پھنسا ہوا ہے. اب بیمار آدمی بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو مطلب میٹھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، منہ ہی خراب ہو گیا ہوتا ہے. تو یوں اللہ پاک سے دعا کریں گے یا اللہ ان کو بھی عبادت کی توفیق دے، ہمیں بھی عبادت کی توفیق دے. آمین. جی کال. میرا یہ سوال ہے، لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علم کی کمی، معلومات کی کمی ہے، اور کوئی خاص وجہ یہی ہے، علم و معلومات کی کمی ہے، صحبت نہیں ہے. ایسا بعض اوقات وہ گناہ چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، یہ بھی وجہ. بعض اوقات چیزوں کا پتہ ہوتا ہے یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام غلط ہی کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ بس وہ اسی ایک سسٹم میں، ایک نظام میں یہ چل رہا ہے اور اسی سسٹم نظام میں رہ کر کے سسٹین کرنا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں نا آنکھ کھاڑے کانا باں، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، چل ہی رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. بس اللہ پاک اچھی صحبت عطا کرے. جب آمین. صحبت ملتی ہے تو پھر انسان بدلتا ہے. صحیح. الصحبت مؤثرہ، صحبت میں اثر ہے. ٹھیک ہے. جی کال. میرا سوال ہے کہ ایک بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور پھلتا پھولتا بھی رہتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ گناہ راس آ جاتا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے. گناہ راس آ جاتا ہے. اللہ پاک بس ہمیں گناہوں کی نحوست سے بچائے. گناہوں کے یہ جو منفی اثرات ہیں نا، اللہ اللہ اللہ. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اللہ پاک سے کہتا ہے یا اللہ میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں اور تو مجھے عذاب نہیں دیتا، میری پکڑ نہیں فرماتا. تو اس سے ندا کی جاتی ہے کہ تیری پکڑ تو ہوئی ہے مگر تجھے اس کا احساس نہیں ہے. کیا تجھ سے ہم نے مناجات کی لذت نہیں لے لی؟ یعنی جو تو ہم سے دعائیں کرتا ہے، ہم نے تجھ سے دعاؤں کی لذت ہی چھین لی ہے. یہ بھی اگر بندہ اس پر غور کرے تو سوچے کہ مجھ سے کیسی کیسی توفیقیں چلی گئی ہیں. یعنی نیکی کی توفیق کا چلا جانا، ذکر اللہ کی توفیق کا چلا جانا، مسجد کی حاضری کا توفیق کا چلا جانا، نمازوں کا چھوٹ جانا، گناہوں پر
اصرار ہو جانا، گناہوں پر ڈٹے رہ جانا، یہ سب کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ گناہ معاذ اللہ گناہ راس آ جاتے ہیں، ورنہ ہمارے بزرگوں کو پڑھا ہے کہ جب ان سے کوئی ایسی خطا ہو جاتی تو فوراً ان کے لیے ایسی چیزیں ہو جاتی کہ فوراً رجوع لے آتے تھے، ایسی باتیں کتاب میں لکھی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی پہ وہ ڈٹائی ہوتی ہے اس کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کے تو موجیں لگی ہوئی ہے. موجیں نہیں لگی ہوئی ہیں، نہ موجیں نہیں لگی ہوئی ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ بہت بڑی آزمائی، بہت بڑی گھبراہٹ، بہت بڑی پریشانی ہے کہ پھنس گیا یہ، اس کو گناہ راس آ گیا. اللہ کی پناہ. تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آدمی اسی گمان میں جاتا ہے نا کہ اگر میں غلط ہوں تو میری پکڑ کیوں نہیں ہوتی. ارے بھائی تیری پکڑ یہ ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے عبادت کی توفیق چھین لی ہے، سلب ہو گئی ہے، اور یہ اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ کہتے ہیں گناہ جو ہے نا یہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں. بندہ گناہوں پہ ڈٹے رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ نہ کرے اس کا ایمان تک ضائع ہو سکتا ہے. اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے آمین. اور آپ کی میری بے حساب مغفرت فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا. معاشرہ ہو گھر ہو میرا،